بعض لوگ وضو کر کے فوراً مسجد میں داخل ہوتے ہیں جس سے پانی کے قطرے مسجد کے فرش پر ٹپکتے ہیں. کیا مسجد کے فرش پر قطرے ٹپکانے سے گناہگار ہوں گے؟ وضو کے پانی کے قطرے مسجد کی زمین پر ٹپکانا یہ مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے. کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی ٹوپی گر جائے، کیا اس کے سر پر رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، اس کی نماز میں توجہ بٹے گی. امام کی سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد مقتدی کیا آخر میں آمین کہیں گے؟ جی ہاں، آمین کہیں گے مگر آہستہ. آہستہ قرات والی نماز میں کیا مقتدی تلاوت کرے گا؟ نہیں کرے گا. بقیہ سنتیں کہاں پڑھنی چاہیے، گھر یا مسجد میں؟ گھر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اب آج کل ماحول ایسا کہ اگر گھر میں پڑھنے جائے گا تو لوگ سمجھیں گے یہ سنتیں نہیں پڑھتا، اس لیے مسجد میں پڑھی جائے. جماعت کی رکعت حاصل کرنے کے لیے مسجد میں بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں، مسجد میں دوڑنا منع ہے. مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، مسجد میں نماز با جماعت پڑھنا جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہیں تو واجب ہے. لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کے فوراً بعد پیچھے کی طرف جانے سے گناہ ملے گا؟ اگر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، جیسے کہ لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جان پہ کھڑا ہو گیا اس کے، اور پھر چہرہ کر کے کھڑا ہوا نمازی کے آگے، تو یہ چہرہ کرنے والا گناہ گار ہے. اور ویسے ہی جان پر کھڑا ہو گیا کہ جلدی سلام پھیرے تو نکلوں، نمازی کو بھی پتہ ہے کہ یہ نکلنے پر یوں کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک تشویش میں ڈالنے والا کام تو ہے نمازی کو. تو نارمل ہو کر پیٹھ کر کے نمازی کی طرف بیٹھ جائے، چہرہ کر کے نہ بیٹھے. تو نکلنا ہی کیا ضروری ہے؟ پتہ نہیں کیوں لوگوں کو چین نہیں پڑتا. ہاں، جب یعنی کہ کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہو تو منتشر ہونا چاہیے، یہ اچھا ہے، تاکہ آنے والے کو یہ یوں نہ سمجھے کہ جماعت ہو رہی ہے، مغالطہ نہ ہو. لیکن جب اتنا رش ہو کہ باہر نکل ہی نہیں سکتے، یا نکلیں گے تو اس کو دھکا لگے گا، اس کو ٹانگ لگے گی، تو پھر جس جگہ نماز فرض پڑی وہیں سنتیں پڑھ لیں. پھر نمازی کے آگے سے گزرنا باہر جانے کے لیے یہ تو بالکل گناہ کا کام ہے. اور اگر ایسی جگہ پر بھیڑ میں سائڈ میں گلی ٹائپ کی جگہ موجود ہے تو ٹھیک ہے، اس میں سے گزر جائے. جماعت کے دوران کسی کا موبائل بچ جائے کیا کرنا چاہیے؟ اگر عمل قلیل کے ذریعے، عمل قلیل نے دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا ظن غالب آ جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر کہلاتا ہے. تو اگر عمل قلیل کے ذریعے، مثلا جیب میں اب نماز پڑھتے پڑھتے بٹن یوں دبا دیا، اس کو خاموش کر دیا، یہ پاسبل ہو تو یہ کہ ایسا کر لے، حرج نہیں ہے. سائیڈ کی جیب میں ہو تو؟ سائیڈ کی جیب میں ہو تو زیادہ تر نہیں ہوتا. رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ یوں تو بات ہے، لیکن یہ ہے بہت مشکل. یعنی کوئی بھی عمل قلیل کے ذریعے یہ جی ہاں، عمل قلیل کے ذریعے عمل یعنی تھوڑا عمل، کثیر من زیادہ عمل. زیادہ عمل یعنی عمل کثیر کی تعریف یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا اس کو ظن غالب خیال جم جائے کہ یار نماز میں لگتا نہیں ہے یہ، جس سے آپ بھلے ایک ہاتھ سے کریں، یوں کر کے یوں بند کریں، دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو پھر نماز ٹوٹ گئی. اگر عمل قلیل کے ذریعے بند نہ ہو سکے اور آواز ایسی ہو کہ سب کو ڈسٹرب کر رہی ہے، ہاں تو نماز توڑنی پڑے گی، عمل کثیر کے ذریعے بھی کرنا پڑے گا. اور اکیلا پڑھ رہا ہے نماز، اور یہ اب فون تان میں آ گیا ہے اور نماز میں اس کے کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور بھی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کو یہ برداشت کرے، آئندہ خیال رکھے. اس میں اگر آپ یہ مشورہ دے دیں، بلکہ تاکید کر دیں کہ موبائل فون میں اول تو میوزک ہی نہ رکھا جائے، وہ تو ویسے ہی شرعاً درست نہیں ہے. یعنی موبائل فون سائلنٹ کر کے ہی نماز پڑھے، لیکن اگر میوزک رکھتے ہیں اور کوئی خدا نہ خواستہ گانے کی یا اس طرح کی ٹیون رکھتے ہیں تو پھر جو مسجد کے اندر جو تماشا ہو رہا ہوتا ہے نا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو بھی اس گناہ سے بچائیں کہ اپنے موبائل فون کے اندر رنگ رکھ لیں، جیسے بیل ہوتی ہے جس کے بارے میں اب اندازہ ہے کہ یہ کوئی میوزک نہیں ہے اس طرح. اور توبہ بھی کریں. اب توبہ. تک اگر میوزک سنا ہے اس کا تو دوسروں نے بھی سنا آپ کے وجہ سے، یہ نہیں سمجھتے. میرے سنت نے بڑی پیاری بات ایک دن شاید فرمائی تھی کہ یہ جو موبائل بجتا ہے نا تو یہ موبائل والے کا تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے اس کا. ہاں. دیکھو نا، ایسا شخص جو میوزک کا شوقین ہے، لیکن اگر اس میں سے گالی کی آواز آئے گی تو یہ بولے گا آپشن نہیں، کیا کروں، ماں بہن کی گالیاں سنتا رہے گا کیا؟
کبھی بھی نہیں سنے گا. انڈرسٹوڈ ہے کہ تو میوزک کیوں سنتا ہے؟ میوزک بھی تو کوئی گالی جیسا ہے نا، گناہ کا کام ہے نا.